ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہمہ قسم کی عبادت یکتائی، وحدائی، شہنشاہی، بادشاہی، کبریائی، تنہائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات و برکات کے لیے خاص، انگن لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ عمل چھوٹا اور اجر بہت بڑا۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان جس طرح ہر انسان کے لیے کسی بھی چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کپڑے کا ایک سیزن ہوتا ہے، جوتے کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طرح دنیاوی طور پر، کاروباری طور پر ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا بھی ایک سیزن ہے اور وہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کے لیے یہ موسم بہار ہے۔ تو نیکیوں کے اس سیزن میں چھوٹے چھوٹے ایسے کئی اعمال ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لیں تو آپ اجر و ثواب کے پہاڑ یا انبار اکٹھے کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی رات سیر کروائی تو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مشکل سمجھا، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ 5 رہ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کے افراد نمازیں 5 پڑھیں گے، اجر 50 نمازوں کا ملے گا، اور پھر ان 5 نمازوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس طرح عطا کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات کے قیام کا اجر عطا کرتا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ نمازیں 5 ہیں اور اجر 50 سے بھی زیادہ اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ بندہ ساری رات سویا ہے، عشاء پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، جا کے اپنے بستر پہ سو گیا، یہ دوبارہ فجر کے لیے بیدار ہوا، فجر اس نے باجماعت ادا کر لی ہے، فرشتے ساری رات اس کے کھاتے کے اندر نیکیاں لکھتے رہے۔ کیا کوئی بندہ شمار کر سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر ساری رات فرشتے آپ کے کھاتے کے اندر نیکیاں لکھتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات۔ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر اللہ، بات بڑی اہم ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن بہقی کے اندر یہ روایت ہے، مرفوع روایت ہے،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ عمل جو ہے نا یہ بڑا قابل غور ہے، اور اس عمل پر لوگوں کی بے حد سستی نظر آتی ہے، بے حد سستی نظر آتی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنا، ان 4 سنتوں کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ 4 رکعات معمولی نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان 4 رکعات کا اجر اس طرح ہے گویا کسی آدمی نے نماز تہجد ادا کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ عمل کرنے والے بنے، آپ اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کے لیے آپ کے لیے پہاڑ رکھے ہوئے۔ کوئی بندہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا بنے، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات ادا کرنا، ان 4 رکعات کا اجر اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، نماز تہجد کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھنے والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے؟ تدخلوا الجنت بسلام، یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ ظہر کی سنتیں جو ہے نا ان کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ 4 رکعتوں کا اجر نماز تہجد کے برابر ہے۔ دوسری روایت سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر 4 رکعت یعنی 2 سنت اور 2 نفل، جو بندہ ان کی باقاعدگی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں اور وہ بندہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ظہر کی سنتوں کا مقام اتنا ہے، ہمارے ہاں اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کرنے والے، بڑی سستی ہے اس بارے میں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس بات کو سمجھو، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں، پہلی رکعتوں کا اجر یہ ہے کہ آپ اللہ سے تہجد کا ثواب حاصل کر لیں گے، پہلے اور بعد میں پڑھیں گے جہنم کی آگ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تیسری بات ظہر کی سنتوں کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر اللہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابو داود کی حدیث ہے کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی سلام، یعنی بعض دفعہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہے ظہر سے پہلے، ان 4 رکعتیں پڑھنے کا اجر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ بندہ پریشان، آزمائشوں کے اندر پھنسا ہوا، مصیبتوں کے اندر گرا ہوا، یہ مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتا ہے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرات، چھوٹا سا عمل ہے، ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں آئے، باوضو ہو، 4 رکعتیں پڑھے اور 4 رکعتیں پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے اپنے لیے کھلوا لیں، اللہ آپ کے لیے اجر و ثواب کے پہاڑ لیے بیٹھا ہے، اور بندہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا بنے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنے والا بنے۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں نمبر پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن میں 12 رکعات پڑھتا ہے، 12 رکعتیں ایک دن میں پڑھنے والا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا باقاعدگی سے 12 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیتا ہے۔ جنت میں وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر کی سنتیں، 4 ظہر سے پہلی، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتوں کی باقاعدگی کرنے والا عمل چھوٹا ہے۔ یارو، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے
جنہوں نے عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیں گے، اس کے باوجود بھی انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور یارو یہ عمل تو کچھ بھی نہیں، 12 رکعتیں ایک دن میں پڑھ لیں، 12 رکعتیں پڑھنے کا اجر اللہ کیا عطا کرے گا؟ جنت کے اندر آپ کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا۔ خطبہ جمعہ کے آداب ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرتے، سمجھدار لوگ ہیں، اللہ سمجھ عطا کرے۔ حضرات گرامی قدر، 5 باتیں ہو گئی، 5 باتیں، عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ چھٹے نمبر پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، پیارے، یہ رات بھی ہم نے بات پڑھی تھی، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرے گا، امام کے ساتھ، امام کی جتنی رکھتے ہیں مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز ہے، مفسرین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رات کا جو قیام ہے اس بارے میں قیام اللیل، بہت سارے لوگ اس کے باغی ہو چکے، اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بعض ویسی حدیثوں کے انکاری ہو چکے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، جب امام کا قیام مکمل ہو جاتا ہے وہ بھی اپنا قیام مکمل کر دیتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، یہ بندہ سو جاتا ہے، یہ اپنی رات سو کے گزار دیتا ہے، فرشتے ساری رات اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، ساری رات قیام کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یارو آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ، کچھ زیادہ نہیں ہے، 8 9 10 گھنٹے کی رات ہو، 1 گھنٹہ عبادت کر لیں، ساری رات کا ثواب اللہ آپ کے کھاتے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے ہم نے تیری بڑی عزت کی۔ اللہ آدم کے بیٹے کی بڑی عزت کرتا ہے، لیکن آدم کا بیٹا اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے عزت کروائے، وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کرے۔ اللہ عزت کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے جائے کہ انسان اللہ کی عزت کرے، اللہ بندے کی عزت کرتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جب اللہ عزت کرتا ہے تو اللہ سے عزت کروائے، جب اللہ اس کا خیال کرتا ہے یہ اللہ سے اپنا خیال کروائے، جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے۔ یارو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، دنیا کے اندر اور کیا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں نمبر پر مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان رات سونے سے پہلے 100 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، کوئی شرط نہیں کہ کون کون سی سورت پڑھنی، 100 آیات رات سونے سے پہلے جو بندہ پڑھ لیتا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا اجر بھی اس طرح ہے گویا یہ ساری رات عبادت کے اندر کھڑا ہے۔ آج قرآن کے باغی ہو چکے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دنیا کی ساری گپیں لگانے کے لیے وقت ہوتا ہے، رات گھنٹوں تک محفل فضول گپ شپ کے اندر لگی رہتی ہے، اور ایسی محفلیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، گپ شپ کے اندر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور یارو 1 گھنٹہ مکمل نہیں ہوتا، شاید آدھا گھنٹہ بھی مکمل نہیں لگتا، اور جو ذرا تیزی سے پڑھنے والے ہیں 10 سے 15 منٹ میں 100 آیات تلاوت کر لیتے ہیں۔ 100 آیات تلاوت کرنے کا اجر اس طرح ہے، رات سونے سے پہلے یہ بندہ اپنے بستر پہ جانے لگا ہے، 100 آیتیں پڑھ کے یہ سو گیا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کا بھی اجر اس طرح ہے گویا یہ ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادت کرنے کے برابر 100 آیتیں۔ یارو عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے، اللہ نے اجر و ثواب کے پہاڑ رکھے، بندہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا بنے، اللہ سے نیکیاں کمانے والا بنے، اور پھر رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، اس مہینے کے اندر کوشش کر کے جس طرح نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے تیز ہو جا، جلدی کر اپنی نیکی میں۔ یارو نیکی کے کاموں میں تیز ہو جائیں، نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان، کیا پتہ اس کے بعد رمضان نصیب نہ ہو۔ حضرات رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیز کر دیں۔ 7 باتیں ہو گئیں حضرات۔ 8ویں نمبر پر صحیح البخاری کی حدیث ہے،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان رات اپنے بستر پر آ کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بندہ تلاوت کر لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب مفسرین نے اس کافی ہونے کا مطلب کیا لکھا ہے؟ پہلی بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ 2 آیتیں پڑھنے سے انسان ساری رات شیطان سے بچ جائے گا، یہ 2 آیتیں اس کی کفایت کریں گی، اس کی نگران بن جائیں گی، ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ دوسری بات لکھی کہ یہ 2 آیتیں پڑھنے والا بندہ یہ ساری رات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک بندہ ساری رات استغفار کرتا ہے، دوسرا 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، دوسرا 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے۔ یہ مفسرین کے اقوال ہیں، مفسرین کہ ایک بندہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ ساری رات اس کے اجر و ثواب کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرات آپ ان باتوں کو سمجھیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے۔ عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے، عمل چھوٹا ہے، ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر 8 باتیں ہو گئیں۔ 9ویں نمبر پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابو داؤد کے اندر ہے، یہ بد اخلاق آدمی، یہ زبان کا کڑوا، یہ زبان سے زہر اگلنے والا، یہ زبان سے غیبتیں چغل خوریاں کرنے والا، یہ زبان سے گالیاں دینے والا، بد زبانیاں کرنے والا، ایسے بندے کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ خوش اخلاق ہے، جس کی زبان میٹھی ہے، جس کی زبان سے لوگ پریشان نہیں ہوتے، جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کا اجر اس طرح ہے جس طرح دن میں روزہ رکھنے والے کا اجر ہوتا ہے اور رات کو قیام کرنے والے کا اجر ہوتا ہے۔ یارو اس بات کا بڑا بحران ہے اور ہمارے موجودہ معاشرے میں اس بات کی بڑی کمی ہے، بد اخلاقی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اخلاق کا درجہ بڑا نیچے چلا گیا، اخلاق کی بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ یارو اپنی زبانوں کو میٹھا کر لو، اپنی زبانوں کے اندر مٹھاس پیدا کر لو۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جنت میں میرے قریب یا جنت میں میرے ہمسائے وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق کے بڑے اعلیٰ ہوں گے، جن کا اخلاق بڑا اچھا ہوگا، جن کی زبان بڑی اچھی ہوگی، جن کی زبان بڑی میٹھی ہوگی، وہ لوگ جنت میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے۔ حضرات اپنے اخلاق کو اعلیٰ کیجیے، عمل چھوٹا ہے، دنیا کے اندر اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرنا، اور اجر کتنا بڑا ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام، اور روزے کا اجر کوئی بندہ جانتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا اجر کتنا رکھا ہے کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی واجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں، اس کے اجر کو کوئی جانتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے روشنی میں 9 باتیں ہوگی۔ 10ویں نمبر پر آپ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کیجیے۔ حضرات کرام قدر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان اس لیے بنایا ہے یہ کہ ہم جنس سے مانوس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انسان کو انس ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی پریشانی کو پریشانی سمجھنا، کسی کی مشکل کو مشکل سمجھنا۔ بلکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مسلسل مدد کرتا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی بیوہ عورت کے لیے، کسی مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک بیوہ عورت ہے اس کا سہارا کوئی نہیں، یار آپ اپنی جیب سے نہیں دے سکتے، لوگوں سے اکٹھا کر کے دے دیں،
ایک مسکین بندہ ہے، ہاں جی، اس کے گھر کا نظام نہیں چلتا، آپ کی جیب ساتھ نہیں دیتی کہ آپ اس کا تعاون کر سکیں، آپ صاحب حیثیت لوگوں کے پاس جائیں، جا کے تعارف کروائیں، یار فلاں آدمی بڑا مستحق ہے، یار فلاں بندہ بڑا پریشان ہے، یار فلاں بندہ حقدار ہے، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کوشش کرنے والے کا اجر اس طرح ہے جس طرح میدان جہاد میں کھڑا ہو کے جہاد کرنے والے کا اجر۔ اللہ اکبر۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ آپ بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوشش کو ضائع کرتا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو اجر کے پہاڑ عطا کر دے گا، آپ رب تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ حضرات، عمل چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ آئیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سماعت کیجیے۔ 10 باتیں ہو گئیں۔ 11ویں نمبر پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابو داود اور جامع ترمذی کے اندر۔ اچھا، یہ جو عمل ہے نا، بدبختی کے ساتھ نا، یا خوش بختی کہہ لیں یا بدبختی، یہ اندازہ خود ہی لگا لینا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے۔ یار کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ 80 سال تک بھی، یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ 80 سال میں ایک بار بھی توفیق نہیں ملی، 80 سال میں ایک بار بھی توفیق نہیں ملی، 70 سال میں، 60 سال میں ایک بار بھی توفیق نہیں ملی، تو یہ بدبختی کی انتہا ہے، انتہا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابو داود اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اچھی طرح غسل کیا، اچھا غسل کر کے پھر یہ جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا، پیدل نکلا، سواری پہ سوار نہیں ہوا، پیدل چل کے آیا، سواری پہ سوار نہیں ہوا، پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امام کے قریب ہو کے بیٹھا، اس نے خطبہ سنا احسن انداز میں، اور خطبے میں کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی۔ بیہودہ حرکت کیا ہے جو اکثر ہو جاتی ہے؟ دوران خطبہ آپس میں گپ شپ، دوران خطبہ بہ جائے، کھڑا ہو جائے، ادھر ہو جا، یارو یہ بیہودہ حرکتیں ہیں، اور حدیث کے مطابق یہ بیہودہ حرکتیں۔ آپ جمعہ کے لیے آئیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جمعہ افضل الایام، سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے، اور سردار دن میں رکعتیں 2 پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ 2 رکعتوں کے برابر یہ خطبہ ہے، جو سارا خطبہ ہے یہ 2 رکعتوں کے برابر ہے۔ اور کتنا نادان انسان ہے جو اپنی نماز میں ہی باتیں کری جا رہے ہیں، اپنی نماز میں ہی گفتگو کے اندر مصروف ہے، اپنی نماز میں ہی کبھی تنکے اٹھا رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے۔ یارو آپ نماز کی حالت میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا امام کے قریب ہوا، خطبہ وہ سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، کوئی بیہودہ حرکت نہیں کرتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کے اجر کا آپ کو پتہ کیا ہے؟ اس بندے کا اجر ہر قدم کے بدلے، جتنے قدم یہ اپنے گھر سے چل کے آیا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب، ہر قدم کے بدلے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عمل چھوٹا ہے اور اجر کی انتہا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے ایسے بندوں پر، یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ یار بندہ اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں کما سکا، اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں کما سکا۔ اور کتنے ایسے لوگ جو اپنی ساری زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ یہ توفیق اللہ دیتا ہے، یہ خوش بختی کی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر، یہ سعادت کی بات ہے جسے اللہ عطا کر دے۔ تو یارو کاروبار ہوتے رہیں گے، معاملات چلتے رہیں گے، دنیاوی مصروفیات ہوتی رہے گی۔ رات بھی یہ بات کی تھی، تھکاوٹ اتر جائے گی، اجر باقی رہے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کریں، اور اجر کے بھی پہاڑ جمعہ کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ پھر طبرانی کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ اکبر اللہ، عرب کے ایک شیخ ہیں منیر قمر صاحب، انہوں نے فضائل جمعہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے طبرانی کا حوالہ دیا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کے لیے جلدی آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی جلدی داخل کرے گا۔ جمعہ کے لیے جلدی آنے والے لوگ
یہ جنت میں جلدی جائیں گے، اور جمعہ کے لیے دیر سے آنے والے لوگ یہ جنت میں بھی دیر سے جائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان کہ جمعہ میں امام کے قریب بیٹھنے والے لوگ یہ اللہ کا قریب سے دیدار کریں گے، اللہ کا قریب سے دیدار کریں گے، اللہ کے نزدیک ہو کے دیدار کریں گے، اور دور بیٹھنے والے لوگ یہ اللہ کا دیدار بھی دور سے کریں گے۔ حضرات ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جمعہ کے لیے اچھا یارو مولویاں دی گلاں ہی سنیاں جا کے کی ہے آخری منٹاں تے چلے جاواں، اور یارو بات کہنے والے کو نہ دیکھو یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، یہ خطا کار ہے، کم از کم یہ دیکھو کہ بات کس کی ہو رہی ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات کس کی ہے۔ یارو یا اللہ کی بات ہوتی ہے یا رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، یہ باتیں عام نہیں ہیں، یہ باتیں معمولی نہیں ہے، یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں۔ اگر آپ انہیں سمجھیں گے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے پہاڑ حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھیے۔ حضرات گرامی قدر 11 باتیں ہو گئیں، اللہ اکبر اللہ، عمل چھوٹا ہے اجر بہت بڑا ہے۔ 12ویں نمبر پر نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر آیا اور بستر پر بیٹھ کے یہ نیت کرتا ہے کہ میں صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اس نے نیت کی ہے، عشاء پڑھ کے آیا بستر پہ بیٹھا، نیت یہ کی کہ میں صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن ہوا کیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، تہجد اس کی رہ گئی۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا کریں گے، اور جو یہ سویا رہا اس نیند کو اللہ اس کے اوپر صدقہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو نیت کرنے سے تو کوئی پہاڑ نہیں گرتا، صبح اٹھنا تو بڑا مشکل ہے نا، آپ نیت تو کریں، کبھی اللہ بیدار بھی کر دے گا۔ نیتیں سچی ہوں، ارادوں کے اندر خلوص پیدا ہو، ارادے کے اندر جذبہ پیدا ہو، اللہ انسان کو اٹھا بھی دے گا، بیدار بھی کر دے گا، لیکن کم از کم سچے دل کے ساتھ پرخلوص نیت کر کے سوئیں کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ جگا دے الحمدللہ کیجئے، یار نئی آنکھ کھلی اجر و ثواب پھر بھی مل جائے گا۔ کم از کم نیت کرے، عمل چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی قدر 12 باتیں ہو گئی۔ 13ویں نمبر پر نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان، اللہ اکبر اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا یہ بات بھی بڑی قابل غور، بڑی قابل غور، بچوں سے پوچھیں انہیں نہیں پتا، بڑوں سے پوچھیں انہیں نہیں پتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں لڑتے جنگ کرتے جھگڑا کرتے فساد کرتے بیٹھتے اور اسی کیفیت میں اٹھ جاتے۔ اکثر گھروں کا یہ حال ہے، والدین سمجھاتے نہیں ہیں، بڑے کچھ کہتے نہیں ہیں، کچھ سکھلاتے نہیں ہیں۔ یارو تربیت بچپن سے ہوتی ہے، تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب اسے کیا کہا جاتا ہے، کوئی نہیں یار ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ جب بڑا ہوتا ہے پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے، پھر تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کے لیے بچپن جو ہے نا، ایک انسان ایک شکاری آدمی نا، شکاری اس نے یہ جانور رکھا ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے، وہ بچپن سے اس کی عادت بناتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے پھر اسے سمجھ نہیں آتی، بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ تربیت بچپن کا دور ہے، بچپن میں تربیت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، جو بھی ملا ہے کھانے کے اندر جو بھی ملا ہے، صبر کیا اللہ تیری عطا اور شکر کیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اب اس پہ کوئی محنت تو نہیں آپ نے وضو کیا، نہیں آپ مسجد آئے، نہیں آپ کو چلنا پڑا، نہیں جیب سے پیسہ خرچ کیا، نہیں کہیں جانا پڑا، کچھ نہیں کیا، کھانا اپنے گھر کے اندر کھایا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، کھانا کھایا، صبر کیا، کھانے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس صبر اور شکر کرنے والے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح ہے جس طرح روزہ دار کا اجر ہے۔
اللہ اکبر، کوئی مشکل نہیں، عمل چھوٹا سا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ یہاں معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے جی، دو بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، گچھم گچھا ہو رہے ہیں، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور اسی کیفیت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھنا ہی نہیں ہے، یار ماں گھر کے اندر موجود ہے، بچے نے کھانا کھایا، ماں کھانا دیتی ہے، برتن رکھتی ہے، برتن اٹھاتی ہے، ماں بچے سے سوال کرے میرا بیٹے دعا پڑھی ہے کھانا کھانے کے بعد؟ میرے بچے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھی ہے؟ دعائیں بڑوں کو نہیں آتی، بچوں کا کیا یارو، دعائیں یاد کیا کرو، بڑی خیر ہے اس کے اندر، بڑی بھلائی ہے اس کے اندر۔ اور پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن اللہ نے عطا کیا ہے، اس قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مارے مارے پھرتے ہو رزق کے لیے، ہاں جی رزق کے لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے اور رب کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، رب کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ اکبر، اللہ سنن نسائی کے اندر یہ بھی پڑھا نا ہم نے کہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والے کا اجر کس طرح ہے؟ جس طرح روزہ دار کا اجر ہے۔ اور سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، ایک روزہ، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، رمضان کا مہینہ اکثر نوجوان ہٹے کٹے صحت مند لوگ ہیں یار، کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہاں جی بیمار ہیں جی، طبیعت خراب ہے، کیوں ہے جی، سر درد کر رہے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اور یارو روزہ انسان کے لیے، صحت مند کے لیے اتنا ضروری ہے، آپ کی صحت کے لیے، یہ آپ کی صحت کا ضامن ہے روزہ۔ یار مسلمان تو درکنار کافر کی بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے روزہ۔ اور پھر روزے کا اجر کیا ہے؟ ایک روزہ، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک بھی بات اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی حدیثیں، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، ایک روزہ رکھنے کا اجر کیا ہے؟ یار کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی 70 سال عمر، کوئی شاید ایک دو ایسے ہوں گے جن کی 70 سال جس کی عمر ہوگی، کوئی ایک دو ہی ایسے ہوں گے پورے مجمع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب 70 سال، کوئی بندہ جس کی 70 سال عمر ہے، اس نے 70 سال سفر نہیں کیا ہوگا، لیکن آج اسے اپنا بچپن نہیں یاد ہوگا، اچھا پتہ نہیں کیسے بچپن گزارا، اتنا لمبا عرصہ ہے 70 سال۔ اور ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک روزہ اللہ کے لیے جس نے رکھا، اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت اسے جہنم سے دور کر دیں گے۔ عمل چھوٹا ہے، اجر کتنا بڑا ہے، عمل چھوٹا ہے یارو، عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اجر کے پہاڑ عطا کر دے گا۔ اور اس کے برعکس دوسری بات بھی سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اللہ اکبر اللہ، بڑی اہم بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرے پاس آنے والے دو شخص آئے، انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مجھے اٹھایا تو کیا کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھیے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے لیے مشکل ہے اس پہاڑی پہ چڑھنا، وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑا، ہم پہاڑی پر چڑھ گئے، لمبی حدیث ہے، مختصر سا حصہ بیان کرنے لگا ہوں، لمبی حدیث اگر کوئی سننا چاہے تو جمعے کے بعد سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ہم پہاڑی پر چڑھے نا، پہاڑ کی چوٹی پر جب گئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چیخ و پکار کی آوازیں آئیں، آہ و بکا کی آوازیں آئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ان دونوں نے خبر دی اللہ کے محبوب پیغمبر یہ جہنمیوں کی آوازیں، استغفر اللہ اتوب الیہ، جہنم کے اندر چیخ و پکار ہے، جہنم کے اندر آہ و بکا ہے۔ یارو چیخ و پکار کیوں نہ ہوگی؟ کبھی تصورات میں جا کے سوچیں وہ منظر کہ جب موت آئے گی نہیں، وہ منظر یہاں تو ایسا ہے نا کہ انسان کو آگ کے اندر گرایا، 2 4 5 10 منٹ جلا، اس کے بعد مر گیا، موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
زندگی ہے یا ضلالت رسوائی والی ہے یا عزت و اکرام والی ہے یا جنت والی ہے یا جہنم والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیخ و پکار سنی. پھر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں نے ایک منظر دیکھا, ایک آدمی کو الٹا لٹکایا ہوا, ایک انسان الٹا لٹکایا ہوا, چہرہ نیچے ہے, پاؤں اوپر ہیں, اس کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ وتوب الیہ. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے جبڑے کو ایک طرف سے جہنم کی کینچی سے چیر دیتا ہے, گدی تک. پھر دوسری طرف آتا ہے, جب دوسری طرف کو کاٹنے لگتا ہے تو پہلی درست ہو جاتی ہے, جب پہلی کی طرف آتا ہے تو پھر دوسری درست ہو جاتی ہے. یہ منظر اس کے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, یہ اتنی بدترین سزا, یہ اتنی سخت سزا, اس کا جرم کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اللہ کے محبوب پیغمبر یہ وہ بندہ ہے جو روزہ افطار ہونے سے پہلے ہی کھایا پیا کرتا تھا, جو روزہ نہیں رکھتا تھا, یہ اس کی سزا ہے. بے روز کی سزا ہے, جو روزہ نہیں رکھتا, روزے کا باغی ہے, یہ اس کی سزا ہے. یارو بتاؤ, اگر عمل تھوڑا کر لیں گے اجر زیادہ ملے گا, اگر عمل نہ کریں گے تو پھر سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اللہ نے زندگی دی ہے غنیمت جانیے, اللہ نے صحت دی ہے شکر ادا کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر وقت دیا ہے, اسے غنیمت سمجھیے, مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے. ہاں ایک بندہ مریض ہے, ایک بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, یار وہ فدیہ دے دے, وہ کسی کو رکھوا دے, کسی غریب کو رکھوا دے, کسی مسکین کو, کسی مستحق آدمی کو, کسی نمازی آدمی کو آپ روزہ رکھوا دے. اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, اگر آپ کسی کو روزہ رکھوانے لگیں یہ بات بڑی اہم ہے. روزہ رکھنے والے کو دیکھیں, یار وہ نمازی بھی ہے, آپ کسی کو روزے کا فدیہ دیتے, یار جسے فدیہ دیتے ہیں وہ خود نہیں روزے رکھتا, جسے فدیہ دے رہے ہیں وہ خود نماز نہیں پڑھتا, آپ کیا فدیہ دے رہے ہیں اسے؟ فدیہ دیں اپنے روزوں کا, تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت حاصل کر لیں. حضرات باتیں بہت زیادہ ہیں, وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا, عمل تھوڑا اجر بہت زیادہ ہے. ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے, اللہ 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دے گا. حضرات 14 باتیں ہو گئی ہیں. 15ویں نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جامع ترمذی کے اندر ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سحری کروانے والا اور افطاری کروانے والا, کسی روزہ دار کی سحری کروا دی آپ نے, کسی روزہ دار کی افطاری کروا دی. یارو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں, بندہ پرتکلف ہو کے کرتا ہے, کہتا ہے اچھا جب ہمت ہوگی پھر کروں گا. یار ہمت آپ کے اندر پانی پلانے کی ہے؟ یار اس دور میں کوئی انسان بھی اتنا گیا گزرا نہیں کہ پانی نہیں پلا سکتا. پانی پلانے کی ہمت ہے؟ یار کون کہتا ہے کہ آپ ایک من کھجور لے کے آئیں, ایک کھجور کھلانے کی آپ کے اندر ہمت ہے؟ یار کسی روزہ دار کو ایک لقمہ کھلانے کی آپ کے اندر ہمت ہے؟ ایک لقمہ ہی کھلا دیں اسے, ایک کھجور ہی کھلا دیں اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی روزے رکھے جاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں افطاریاں ایسے ہی ہوتی تھیں, پانی پہ افطاری ہو رہی, دودھ پہ افطاری ہو رہی, کھجور پہ افطاری ہو رہی. یہ تو الحمدللہ اب فراوانی ہو گئی نا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ نے مال عطا کیا ہے, اللہ نے رزق کی وافر مقدار عطا کی ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر زیادہ ہمت نہیں, تھوڑا ہی کر لیں. جو بندہ کسی کو سحری کروا دیتا ہے, کسی کی افطاری کروا دیتا ہے, اس کا اجر بھی اسی طرح ہے جس طرح روزہ رکھنے والے کا اجر ہے. اور پھر اللہ کے ہاں نیکیوں میں کمی نہیں ہے. اللہ روزہ رکھوانے والے کے اجر کو اور روزہ رکھنے والے کے اجر کو کمی نہیں دے گا, دونوں کا اجر برابر رہے گا. اللہ یہ نہیں کہ ایک روزہ رکھوانے والا ہے ایک رکھنے والا ہے, رکھنے والے کی نیکیاں لے کے اللہ اسے دے دے, ایسا نہیں ہوگا. رکھنے والے کو پورا اجر ملے گا اور رکھوانے والے کو بھی پورا اجر ملے گا. روزہ افطار کرنے والے کو پورا اجر ہے, روزہ افطار کروانے والے کو بھی پورا اجر ملے گا. حضرات گرامی قدر 15 باتیں ہو گئیں. 16ویں نمبر پر آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. حضرات یہ ایک ایسا عمل ہے شاید زندگی میں کسی نے کیا, بڑی قابل غور بات. ایسا عمل ہے کہ شاید, میں پھر کہتا ہوں کہ شاید ہی
زندگی میں کسی نے یہ عمل کیا ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مرفوع روایت کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھے گا، جس طرح یہ ظہر اثر کی نماز یا عشاء کی نماز 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھے گا جو بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کا اجر اس طرح ہے جس طرح اس نے لیلۃ القدر کی رات 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل بہت تھوڑے لوگ ہیں، شاید ہی کسی نے زندگی میں کیا ہو۔ ہمارے مجمع میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں یار، عبادات کے معاملات کم از کم بحیثیت مسلمان اپنی عبادات کو تو سمجھیے، اپنی نماز کو سیکھیے، اپنی نماز کا طریقہ تو سیکھیے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے لگے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کے پہاڑ رکھے، آپ اجر سمیٹنے والے بن جائیں۔ دونوں ہاتھوں سے، رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم مہار، آپ دونوں ہاتھوں سے اجر سمیٹیں، دونوں ہاتھوں سے اجر اکٹھا کریں، اور پھر اجر وہ اکٹھا کریں گے جو سابقون الاولون، جو شروع میں آنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں وقت ہی نہیں ملتا یار، کتنی کمزوری، کتنی نادانی اور سستی کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور پہلا جمعہ ہے اور ہمارا مسجد میں آنے کا ٹائم دیکھ لیجیے، یعنی ٹائم ہی نہیں ہے یار۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ یار آپ بستر سے چل کے مسجد نہیں آ سکتے اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانے کی خواہش مند رکھتے ہیں۔ یار تھوڑی کوشش تو کریں۔ عربی کا مقولہ ہے من جد وجدہ، جو بندہ محنت کرتا ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ سستی کرنے والا اچھا چلتے ہیں آخری منٹ میں پہنچنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے جمعے کے بارے میں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ امام کے ممبر پر بیٹھ، یہ حدیث اتنی بار سنا دی ہے نا، زبانی یاد ہو گئی ہوگی، لیکن یاد دہانی کے طور پہ پھر کہنے لگا۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے فرشتے مسجد کے دروازوں پر ہوتے ہیں، آنے والے لوگوں کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں، یہ پہلے آنے والا، یہ دوسرے نمبر پر، یہ تیسرے پر، یہ چوتھے پر۔ اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مجھ نوں پٹھے پانے سی، گان پٹھے پانے سی، ہاں جی بچے نوں سکولوں لین گیا سی، ہاں جی نہانا سی، پانی کوئی نہیں سی، یہ فلاں ٹمکا۔ اللہ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں، اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں۔ آپ، اللہ نے وقت دیا، آپ 10 منٹ پہلے تیار ہو جائیں۔ فرشتے دروازوں پر بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے فرشتے اس خطبے کا اتنا احترام کرتے ہیں، رجسٹر بند کر کے فرشتے خطبہ سننا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، فرشتے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا بندہ صرف 2 رکعتوں کا اجر لے کے جاتا ہے، جمعے کا اجر نہیں۔ یار حدیث سنا کے بس ہو گئی، لیکن سننے والوں تس سے مسی نہیں ہوتی۔ یارو خدا را، یہ رمضان کا مہینہ ہی کوشش کر لیں، رمضان کا مہینہ ہی کوشش کر لیں، اللہ سے کچھ پا لیں، اللہ اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، 80 سال، 70 سال، 50 سال، ایک جمعہ بھی بدبختی کے ساتھ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ اول وقت میں مسجد میں پہنچ جائیں۔ یارو کوشش کیا کرو اللہ کے لیے، اپنے لیے۔ یہ وقت ہمیں نہیں دینا، اپنے آپ کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آخری بات یہ تھی کہ 4 رکعتیں عشاء کے بعد ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات عبادت کے برابر ثواب دے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ تھوڑی سی باتیں ایسی ہیں، عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔